تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ترجمہ: اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق، فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ یہود کی انگیخت پر مشرکین عرب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوالات کیے تھے، ان میں آخری سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ یہ رکوع تقریباً اسی سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند امور کا تصفیہ ضروری ہے۔ نمبر 1، ذوالقرنین کون تھا؟ نمبر 2، اس کے 3 جنگی سفر کن کن سمتوں میں تھے اور ان سفروں کے نتائج کیا تھے؟ نمبر 3، وہ سد کہاں ہے، دیوار یا بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی؟ نمبر 4، یاجوج ماجوج سے مراد کون سی قوم ہے؟ کیونکہ سکندر مقدونی اپنی فتوحات کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل کر چکا تھا، اس لیے کئی مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر ہے، لیکن آیات قرآن اس نظریے کی تصدیق نہیں کرتی، کیونکہ سکندر یونان کا باشندہ تھا اور اہل یونان سب بت پرست تھے اور یہی مذہب سکندر کا تھا۔ حالانکہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صراحتاً مذکور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا اپنی رعایا اور اپنی مفتوحہ اقوام کے ساتھ جو سلوک تھا، اس میں ایک سچے مومن کا جذبہ شفقت اخلاص صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں مذکور ذوالقرنین سے سکندر مقدونی مراد نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ دینا کہ سکندر مسلمان تھا اس وقت تک قابل اعتنا نہیں جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ اس نے اپنے آبائی اور قومی مشرکانہ عقائد کو ترک کر کے توحید کا عقیدہ قبول کر لیا تھا۔ اس قسم کے اقوال کی وجہ سے دشمنان اسلام کو قرآن پر زبان تان دراز کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اسلام کا یہ فرض ہے کہ اپنی تحقیقات اور تجسس سے قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات کی ایسی وضاحت کریں کہ مخالف اپنا منہ لے کر رہ جائے۔ ذوالقرنین کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رقم طراز ہیں کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قدیم کتابوں میں ذوالقرنین کا لفظ کہیں استعمال ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ان کے نزدیک اس سے مراد کون ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ذوالقرنین میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، اور کیا وہ کارنامے اس سے صادر ہوئے ہیں جنہیں قرآن نے اس کی طرف منسوب کیا ہے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سوال یہود کی طرف سے اہل مکہ کو سکھایا گیا تھا کہ وہ حضور سے پوچھیں کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص یہود کے نزدیک اس لقب سے معروف تھا۔ اس کے متعلق ہمیں دانیال کی کتاب کے 8ویں باب میں یہ آیتیں ملتی ہیں۔ حضرت دانیال اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ اسی باب کی 20ویں آیت میں اس کی تعبیر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جو مینڈھا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی میڈیا اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مادی اور فارس کی مملکتوں کو 2 سینگوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان دونوں کے فرمانروا کو مینڈے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب بخت نصر نے ہیکل کو برباد کیا تھا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل میں لے آیا تھا، اور ان کی جمعیت ختم کرنے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت دانیال نبی بھی اسیروں میں تھے۔ آپ کو خواب میں بنی اسرائیل کی رہائی کی خوشخبری دی گئی تھی۔ 2 سینگوں والا مینڈھا کھڑا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد سائرس فارس کا حکمران بنا اور اس نے کچھ عرصے بعد میڈیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اسی کے حکم سے بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی اور اسی کی کوشش اور حکم سے ہیکل کی دوبارہ تکمیل ہوئی، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ صرف گمان تھا کہ اس خواب کی وجہ سے یہود سائرس کو ذوالقرنین سینگوں والا کے لقب سے ذکر کرتے ہیں، لیکن 1938 عیسوی کے ایک انکشاف نے اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا، بلکہ خود سائرس کا اور باشندگان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔ یہ سائرس کی ایک سنگی تمثال ہے جو استخر کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی۔ اس میں سائرس کے دونوں طرف عقاب کے پر بھی ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح 2 سینگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میڈیا اور فارس کے شہنشاہ ہونے کے باعث سائرس ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ دانیال کے خواب سے ہی سائرس کو یہ لقب اختیار کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، کیونکہ فارس کے بادشاہوں کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑی عقیدت تھی۔ سائرس نے بابل کو فتح کیا تو بنی اسرائیل کی اسیری اور جلا وطنی کے دن ختم ہوئے، اور اس نے ان کو فلسطین واپس جانے اور ہیکل کو اثر نو تعمیر کرنے کی اجازت دی، اور ہیکل کے سونے
چاندی کے جو برتن بخت نصر لوٹ کر لایا تھا اور انہیں اپنے خزانے کی زینت بنایا تھا، سائرس نے حکم دیا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کو واپس دیے جائیں اور پہلے کی طرح ہیکل میں داخل کیے جائیں۔ سائرس کا بچپن بڑی گمنامی کی حالت میں گزرا، جنگلوں اور پہاڑوں میں سارا وقت بسر ہوا۔ قدرت نے گوشہ گمنامی سے اٹھایا اور فارس کا تاجدار بنا دیا۔ تھوڑے عرصے میں ہی اس نے سب سے بڑی اور مضبوط حکومت میڈیا کو مغلوب کر لیا، بابل کو اپنی قلمرو میں داخل کر لیا، جس سے اس کی شہرت بام عروج پر پہنچی اور اس کی عظمت سے دل تھرانے لگے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے انا مکننا لہو فی الارض کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ذوالقرنین کی جن 3 مہموں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، کیا ان کی رہنمائی سائرس نے کی؟ اس کی ایک مہم مغرب الشمس کی طرف، دوسری مطلع الشمس کی طرف، تیسری ایک ایسے مقام کی طرف جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور یاجوج ماجوج آ کر لوٹ مار مچایا کرتے تھے۔ سائرس کے مورخین بتاتے ہیں کہ جب اس نے میڈیا کو فتح کر کے اپنے سابقہ مملکت فارس کے ساتھ ملا لی تو اس کے فوراً بعد ایشیائے کوچک کی ایک ریاست جو لیڈیا کے نام سے مشہور تھی، اس کے بادشاہ کرولوسیسس نے اس پر حملہ کر دیا اور صلح کے تمام ان معاہدات کو بالائے طاق رکھ دیا جو کرولوسیسو اور سائرس کے باپ کے درمیان ہوئے تھے۔ سائرس مقابلے پر مجبور ہو گیا اور اپنے حریف کو جنگ میں شرمناک شکست دی اور لیڈیا کی ساری حکومت پر قابض ہو گیا۔ اب تمام ایشیائے کوچک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر نگین تھے۔ وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل پر پہنچ گیا۔ اس نے فارس سے لے کر لیڈیا تک 1400 میل کا فاصلہ طے کر لیا، لیکن سمندر نے اس کی پیش قدمی روک دی۔ اس نے بصد حسرت نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی تھا اور سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل چھوٹی چھوٹی خلیجوں کا مجموعہ ہے اور سمندر کم گہرا ہونے کی وجہ سے پانی گدلا ہے۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ سے بیان فرمایا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ۔ اگرچہ سورج تو اپنے آسمانی مدار میں متحرک رہتا ہے اور کہیں ڈوبتا نہیں، لیکن سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر غروب آفتاب کا نظارہ کرنے والے کو کیا یہ دکھائی نہیں دیتا کہ سورج آہستہ آہستہ پانی کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کے لیے نیچے اتر رہا ہے؟ جس قوم سے سائرس کو واسطہ پڑا تھا وہ قوم تھی جنہوں نے کرولسوس کی سرکردگی میں اس پر حملہ کیا تھا اور اس کا تاج و تخت چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ لوگ اس کے قبضے میں تھے، جس طرح چاہتا ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتا تھا، لیکن سائرس کے مورخین یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اس نے قطعاً کسی پر زیادتی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی حملہ آور فوج کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ دشمن کے سپاہی کے سوا کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور اگر وہ بھی نیزہ جھکا دے تو اس سے بھی تعرض نہ کرنا۔ قرآن کے بیان سے بھی مورخین کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ لَهُ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود مومن تھا اور نیک اعمال کا قدردان تھا۔ اس کی دوسری مہم مشرق کی جانب تھی، جبکہ مملکت کے مشرقی اطراف میں بعض خانہ بدوش قبائل نے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی تو اس کو فرو کرنے کے لیے اسے مشرق کا رخ کرنا پڑا اور وہ بلخ اور باختر کے قبائل کی سرکوبی کے لیے بڑھا، سب کو مطیع بنایا۔ آگے پہاڑوں کا طویل اور اونچا سلسلہ تھا، اس کے باعث آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ لم نجعل لهم من دونها سترا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغی قبیلہ صحرا نور تھا۔ قلعوں اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، وہاں کوئی باقاعدہ بستی ہی نہ تھی جہاں مکانات تعمیر کیے جاتے اور ان میں رہائش کی جاتی۔ کبھی درختوں کے کسی جھنڈ کی آڑ میں وقت بسر کر لیا، کبھی کوئی معمولی سا خیمہ تان لیا۔ دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ تیسری مہم، اس مہم کے متعلق قرآن نے بتایا کہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان درہ تک پہنچا تو وہاں اسے ایک قوم ملی جو ان کی بولی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سدین سے مقصود کاکیشیا کا پہاڑی درہ ہے۔ اس کے داہنی طرف بحر خضر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ روکی ہوئی ہے، بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی رکاوٹ ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا سر بفلک سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ اس درمیانی درے کے علاوہ شمالی قبائل کے لیے ادھر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یقیناً یہیں سے یاجوج و ماجوج آ کر ان پر حملہ کرتے اور ان کے علاقے کو تاخت و تاراج کیا کرتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بند تعمیر کر کے ان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ جو لوگ اس علاقے میں آباد تھے، آئے دن یاجوج و ماجوج کے حملوں سے ان کا امن برباد ہوتا رہتا تھا۔ انہوں نے ہی سائرس سے التجا کی ہوگی کہ وہ انہیں اس بلائے بے درما سے نجات دلائے۔ قرآن کریم کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مومن ہی نہ تھا بلکہ بڑا فیاض اور رعایا کا ہمدرد اور خیر خواہ بادشاہ بھی تھا۔
ہمیں اس کے ایمان کے متعلق مطمئن ہونے کے لیے کسی بڑی کد و کاوش کی ضرورت نہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں ہی اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ مومن تھا۔ حضرت دانیال کی پیشین گوئی تو آپ پڑھ آئے ہیں، اب یسیہ نبی کی پیشین گوئی سنیے۔ جو خورس سائرس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ یسیہ باب 44 آیت 28۔ اسی کتاب کے باب 45 کی پہلی آیت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ خداوند اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دانہ ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں 2 بار آیا ہے، ایک یہاں اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں۔ یورپ کی زبانوں میں انہیں گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ تمام تاریخی قرائن متفقہ طور پر شہادت دیتے ہیں کہ اس سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے، یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی اور طاقتور قبائل جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چین کے شہنشاہ شین ہوانگ ٹی کو وہ عظیم الشان دیوار بنانی پڑی جو 1500 میل تک چلی گئی ہے اور جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر 214 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 10 برس میں ختم ہوئی۔ اس نے شمال اور مغرب کی طرف منگولین قبائل کے حملوں کی تمام راہیں مسدود کر دیں، اس لیے ان کے حملوں کا رخ پھر وسط ایشیا کی طرف مڑ گیا۔ انہی کے حملوں کو روکنے کے لیے سائرس نے بند تعمیر کیا۔ شمال مشرق کے اس علاقے کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے، لیکن چینی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصلی قدیم نام موگ ہے، جو 600 برس قبل مسیح یونانیوں میں میگ اور میگاگ پکارا جاتا تھا، اور یہی لفظ عبرانی میں ماجوج ہو گیا۔ آخر میں ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ سائرس نے جو سد تعمیر کی تھی اس کا محل وقوع کہاں ہے۔ بحر خزر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر دربند آباد ہے۔ یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کاکیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بحر خزر سے مل جاتا ہے۔ یہاں ایک دیوار ہے جس کا طول 50 میل اور اونچائی 29 فٹ اور موٹائی 10 فٹ ہے۔ انسائکلوپیڈیا۔ اس مقام سے مغرب کی طرف درہ دانیال جو 2 بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار ہے اور اسے آہنی دروازے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خیال کے مطابق آخری دیوار وہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تفصیلات بیشتر مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن سے ماخوذ ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 84۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ترجمہ: ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان۔ سورہ کہف آیت نمبر 84 کی تفسیر: یعنی اسے ملک میں تسلط بخشا اور بااختیار کیا، اسے علم، قدرت و آلات وغیرہ مرحمت فرمائے جن سے کام لے کر وہ ہر چیز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 85۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ ترجمہ: پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 85 کی تفسیر: یہ اس کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو مغرب الشمس کی طرف تھی، جس میں وہ مغربی علاقے کو فتح کرتا ہوا ایشیائے کوچک کے سمندر کے کنارے تک جا پہنچا اور سمندر حائل ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ حامیتن سیاہ کیچڑ، جہاں پانی کم ہو وہاں کا کیچڑ سیاہ اور پانی گدلا ہوتا ہے۔ اس سے بحر اسود کے خلیج نما ساحل کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں سبباً کا معنی راستہ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 86 کی تفسیر: اگر وہ نبی تھا جیسے بعض کا خیال ہے تو یہ ارشاد بذریعہ وحی ہوگا، ورنہ کسی دوسرے نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت مرحمت کی جا رہی ہے کہ اس مفتوحہ قوم سے جو مناسب برتاؤ چاہے کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 87۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه
إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ترجمہ، ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم یعنی کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب۔ سورہ کہف آیت نمبر 88۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ اس نے اپنی نیک نفسی کی وجہ سے ان کے پہلے تمام قصوروں کو معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے انہیں متنبع کر دیا۔ اس کے اس کردار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سکندر رومی نہ تھا، کیونکہ سکندر کے متعلق انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ فلپ کے مرنے کے بعد اپنے معصوم ننھے سوتیلے بھائی کو جو کلوپترا کے بطن سے تھا قتل کرا دیا، اور اسی طرح اپنے چچا زاد بھائی منٹاس کو بھی اس نے مروا ڈالا تھا۔ نیز اس کے متعلق یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ اس کے باپ کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 567۔ سورہ کہف آیت نمبر 89۔ ثم اتبع سببا۔ ترجمہ، پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستے پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ یہاں سے اس کی دوسری مہم جو مطلع الشمس کی طرف تھی اس کا بیان ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 90۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ۔ سورہ کہف آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ خانہ بدوش قوم جس نے اپنے لیے مکانات وغیرہ بنانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی، یعنی تہذیب و تمدن سے بالکل بیگانے اور اپنی وحشی زندگی پر مطمئن بلکہ مسرور۔ سورہ کہف آیت نمبر 91۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ ترجمہ، بات یوں ہی ہے اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے۔ سورہ کہف آیت نمبر 92۔ ثم اتبع سببا۔ ترجمہ، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ تیسری مہم کا ذکر ہے۔ صد ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان آڑ کا کام دے، اسی مناسبت سے پہاڑ کو بھی صد کہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 93۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات۔ سورہ کہف آیت نمبر 94۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں، تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج تاکہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ سورہ کہف آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین کو اپنی داستان غم سنائی اور اسے بتایا کہ یہ وحشی اور درندہ صفت قبائل آئے دن ان کی مٹی پلید کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مضبوط دیوار بنانے کی درخواست کی اور ہر طرح مالی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 95۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ترجمہ، وہ بولا وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو جسمانی مشقت سے، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ سورہ کہف آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ اس کی عالی ظرفی کا ایک اور ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے ان لوگوں کو کہا مجھے تمہاری مالی امداد کی ضرورت نہیں، مجھے میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ہاں جو جسمانی کام تم کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ خرجن اور خراجن ہم معنی ہیں، ردما مضبوط دیوار کو کہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 96۔
آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ ترجمہ: تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا، تو اس نے حکم دیا دھونکو، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے اس پگھلے ہوئے لوہے پر انڈے لوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں لوہے کی چادریں بر دی گئیں، پھر اس پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ لوہا پگھل گیا، پھر اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ چنانچہ لوہے اور تانبے کی کیسی دیوار بن گئی جس کو گرا دینا یا اس کو پھاندنا یا اس میں نقب لگانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ صدف کا معنی ہے بلند اور مضبوط عمارت۔ یہاں صدفین سے دو پہاڑ مراد ہیں جن کے درمیان خلا ہو۔ کترن کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا۔ سورہ کہف آیت نمبر 97۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ترجمہ: سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے سر نہ کر سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ ذوالقرنین نے ان کی خواہش کے مطابق ایسی مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کر دی جس کو عبور کرنا یاجوج ماجوج کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اس کو پھاندنے یا اس کو گرانے کے جتنے جتن کیے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میں اس حقیقت کی طرف انہیں توجہ دلائی کہ یہ دیوار اسی وقت تک تمہیں ان وحشیوں کی دست برد سے بچا سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اور جب اس کے نزدیک اس کی میعاد ختم ہو گئی اور ان کے خروج کا وقت آ گیا تو یہ مضبوط دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ قال هذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ترجمہ: ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 99۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ترجمہ: اور ہم واگزار کر دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ تند موجوں کی طرح دوسروں میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 100۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ ترجمہ: اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل عیاں۔ سورہ کہف آیت نمبر 101۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ ترجمہ: وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے میری یاد سے، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر 16ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔